بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ آدمی اسی کا لحاظ کرتا ہے جس سے کسی فائدے اور نقصان کے پہنچنے کا خیال ہو۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، پھر اللہ کے سوا ہم دوسروں سے کیوں ڈریں؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں، یعنی خدا کے حکموں پر چلنے میں ہم کو کسی سے نہ ڈرنا چاہیے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر دل سے نکال دیں اور پوری ہمت کے ساتھ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیں۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، یعنی اللہ کے حکموں سے منہ نہ موڑیں۔ اس نے ہم کو جو باتیں بتائی ہیں ان کو پورا کریں، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ ہم گھر میں ہوں یا بازار میں، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں، اکیلے ہوں یا سب کے ساتھ، اللہ ہم کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اسی لیے ایک سچے فرما بردار بندے کی طرح ہم کو اس کا ہر حکم بجا لانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ خدا کے ڈر سے رویا کرتے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ جس طرح ہم کو اللہ کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اسی طرح اس کے رحم و کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ اگر خدا کا ڈر آدمی کو غافل و بے باک اور گستاخ نہیں ہونے دیتا تو اس کے رحم و کرم کی امید مایوس، غمگین اور تنگ دل نہیں ہونے دیتی۔ مسلمان کو ہمیشہ اللہ پر امید رکھنا چاہیے، خدا کے فضل و کرم کی آس نہ ٹوٹنا چاہیے۔ امیر ہو کے غریب، تندرست ہو کے بیمار، کامیاب ہو کے ناکام، سب کی امیدیں اسی پر بندھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے سے کہا جائے گا کہ آگ میں داخل ہو، وہ دوزخ کے کنارے پہنچ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے گا اور کہے گا خدا کی قسم مجھ کو خدا سے اچھی امید اور بھلائی کا گمان تھا۔ ارشاد ہوگا کہ اسے لوٹا لاؤ، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے مرض الموت کے بارے میں پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں اور اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ جس بندے کے دل میں ڈر اور امید دونوں جمع ہوتے ہیں تو خدا اس کے ڈر کو دور کر دیتا ہے اور اس کی امید پوری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کے بھروسے پر جان بوجھ کر گناہ نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر غلطی سے گناہ ہو جائے تو خدا سے توبہ کرے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ دوستو، یہ سب وہ باتیں ہیں جو سننے میں تو معمولی لگتی ہیں، لیکن اگر بندہ ان سب باتوں پر عمل کر لے تو اس کی زندگی میں کوئی پریشانی اور کوئی ڈر نہیں رہ جائے گا۔ وہ صرف ڈرے گا تو اپنے رب سے، اور مصیبت کے وقت اسے امید ہوگی تو اپنے رب سے۔ اور جب بندے کے اندر یہ ادا پیدا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس محبوب بندے کو نہ دنیا میں رسوا کریں گے اور نہ آخرت میں رسوا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔